ایمان اپنا سارا کام مکمل کر کے فائل عمر کے روم میں رکھنے آیا تھا۔ عمر اس وقت آفس میں موجود نہیں تھا۔ اس کے پی نے بتایا کہ وہ کسی کام سے آفس سے باہر گیا ہوا ہے۔ ایمان سر عبداللہ کا سونپا ہوا کام کرنے لگا۔ انہوں نے اسے شپ مشینری کا ایک پروجیکٹ دیا تھا جس کے پروپوزل کے نیگیٹو اور پازیٹیو پوائنٹ کی اس نے الگ الگ رپورٹ بنا کر دینی تھی۔ شپ مشینری کے دونوں پروپوزل اچھے تھے، مگر کام کرتے کرتے ایمان کو اس کا ایک اور بہترین آئیڈیا آ گیا۔ اس نے پہلے ایک آئیڈیا کا کام پورا کیا اور کرسی پر بیٹھ کر سکون سے بیٹھ کر کندھوں اور گردن کے پٹھوں کو ریلیکس کرنے لگا۔ پھر اس کی نظر عمر کے آفس کی طرف گئی۔ وہ ابھی تک نہیں لوٹا تھا۔ اسی دوران ایمان کے فون پر میسج ٹون بجی۔ اس نے فون اٹھا کر دیکھا تو جنید کا میسج تھا۔ یار، ہم لوگ تیرے آفس کے بہت قریب ہیں، کوئی بہانہ مار کے آ جانا، کتنے دن ہو گئے تیری صورت نہیں دیکھی۔ میسج پڑھ کر اس نے دوبارہ عمر کے خالی کیبن کو دیکھا اور پھر ذہن میں ایک خیال آیا۔ وہ جلدی سے اٹھا اور عمر کے پی اے کے پاس گیا۔ سر کتنی دیر تک آئیں گے؟ اس کے سوال پر مصروف سے پی اے نے سرسری سے انداز میں اسے دیکھا اور پھر گھڑی کو اور پھر کہا پتہ نہیں۔ پی اے کا جواب سن کر وہ الجھن میں پڑ گیا، پھر ذہن میں کچھ سوچ کر بولا اچھا اگر سر آ جائیں تو آپ مجھے رنگ کر دیجیے گا پلیز، مجھے ایک ضروری کام پڑ گیا ہے، میں وہ نمٹا کر آتا ہوں۔ پی اے کا ہاں میں سر ہلتا دیکھ کر وہ واپس اپنے ڈیسک پر آیا اور جیب سے فون نکال کر اس نے جنید کو میسج کیا اوکے آئی ایم کمنگ۔ میسج بھیج کر اس نے سر عبداللہ کو ایک فائل پکڑائی اور آفس سے نکل گیا۔ جب سے اس نے آفس جوائن کیا تھا عمر نے اسے کاموں میں اتنا الجھا دیا تھا کہ وہ اپنے دوستوں سے بھی نہیں مل پایا تھا۔ آفس سے نکل کر وہ سیدھا ان کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ گیا۔ یہ آفس کے قریب بنا ایک شاپنگ مال تھا۔ 5 سے 10 منٹ کی ڈرائیو تھی۔ اسے دور سے ہی آتا دیکھ کر تینوں کی دانت نکل آئے تھے۔ چاروں دوست ایک بار پھر سے اکٹھے ہو گئے تھے۔ باقی 3 ابھی ڈگری کے انتظار میں انجوائے کر رہے تھے، جبکہ ایمان کو عمر نے ہی فوراً کام پر لگا دیا تھا۔ عمر بھائی کا اس بات پر الگ سے حساب ہوگا یار، ہم سے ہمارا دوست چھین لیا، کب سے تیری صورت دیکھنے کو ترس گیا تھا میں۔ سائم نے ایموشنل ہو کر رونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے ایمان کے کندھے پر اپنے آنسو پہنچنے کی کوشش کی۔ ارے یار اس میں اتنا رونے والی کیا بات ہے میری جان، اب میں آ گیا ہوں نا۔ ایمان نے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھام کر اسے پیار سے تسلی دی۔ سائم نے رونی صورت بنا کر سر ہلایا۔ آس پاس سے گزرتے لوگ ان کا دوستانہ پن عجیب و غریب نظروں سے دیکھ کر گزر رہے تھے۔ شعیب اور جنید نے انہیں اپنی طرف متوجہ کر کے آس پاس کا ہوش دلانے کی کوشش کی۔ ایمان پہلے سنبھلا اور اسے الگ کیا، لیکن پھر سائم نے اسے یوں بیچ کر گلے لگایا جیسے اپنی بچھڑی محبوبہ سے اچانک مل گیا ہو۔ ابے چھوڑ بھی، تیری وجہ سے لوگ مجھے شک کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ایمان نے اسے اپنے آپ سے ہٹانے کی کوشش کی جو گم سٹک کی طرح اس کے وجود سے چپک گیا تھا۔ نہیں، تو پہلے وعدہ کر کے میری شادی کروانے میں تو میری مدد کرے گا۔ سائم کی نئی ڈیمانڈ سن کر ایمان کے ساتھ ساتھ جنید اور شعیب کو بھی حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ کیا مطلب، تو شادی کر رہا ہے کیا؟ ایمان کو حیرت ہوئی تھی۔ اس نے اسے الگ کر کے پوچھا ظاہر ہے اب لڑکی پسند کی ہے تو شادی بھی کروں گا نا۔ سائم منہ بنا کر بولا جیسے اتنے سامنے کی بات اس کے دوست نہیں سمجھے تھے۔ اوہ تو یہ بات ہے، اس لیے تو ہمیں کہہ رہا تھا کہ ہمیں بہت یاد آ رہی ہے ہماری تجھے۔ اب سمجھ آیا کہ کس کی بہت یاد آ رہی تھی۔ وہ تینوں اس کی طرف شریر نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولے تو سائم شرما گیا۔ ایمان نے مسکراتے مسکراتے غیر ارادی طور پر اپنی نگاہوں کا زاویہ بدلا تو مال میں گھومتے عمر پر نظر پڑ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ خطرے کی گھنٹی کو اپنے ذہن میں پوری طرح بجتا ہوا محسوس کرتا، عمر کا بازو پکڑے ایک لڑکی پر اس کی نظر گئی۔ اس کے ماتھے پر بے ساختہ بل پڑے تھے۔ وہ جو بھی تھی لیکن اس کا بے تکلفانہ انداز یہ بتانے کو کافی تھا کہ اس کا اور عمر کا آپس میں کیا ریلیشن ہے۔ عمر بھی اس کے ساتھ بے فکری سے گھوم رہا تھا۔ وہ دونوں ایک جیولری شاپ میں گھسے تو ایمان کو ایک دم ہوش آیا۔ وہ کسی کو بھی شک ہونے سے پہلے انہیں کھانا کھلانے کے بہانے وہاں سے لے کر نکل آیا۔ اس وقت عمر اور اس لڑکی کے حوالے سے بہت سی چیزیں ایمان کے ذہن میں گھوم رہی تھی۔ اسے کبھی بھی یہ معلوم نہ ہوتا کہ عمر کا کوئی افیئر ہے، اور وہ بھی کالج کے وقت سے۔ اگر وہ نکاح والے دن عمر کی فون پر ہونے والی بات چیت نہ سن لیتا۔ ایمان کے نام کے ساتھ اگر کبھی کسی لڑکی کا ذکر چھڑتا تو عمر ہی سب سے پہلے ایمان سے اس بارے میں پوچھ گچھ کرتا تھا، اور اسی نے اس پر اتنی سختی کر رکھی تھی کہ وہ لڑکیوں سے دور ہی رہتا تھا۔ اپنی شخصیت کے اعتبار سے وہ بالکل بھی ایسا نہیں تھا کہ کسی لڑکی کے ساتھ بغیر شرعی تعلق کے اس قدر بے تکلفانہ انداز میں گھومنا پھرنا پسند کرے۔ جب وہ ایمان کو ان سارے کاموں سے باز رکھنے کے لیے اس پر ڈھیروں پابندیاں لگا سکتا تھا تو خود وہ کام کیوں کر رہا تھا؟ ایک عجیب سی بے چینی نے اس کے وجود کو گھیرے میں لے لیا تھا۔
اپنی سوچوں کا رخ بدلنے کے لیے وہ ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر آرڈر دینے کے بعد فیضان والے معاملے کا پوچھنے لگا۔ یار تو فکر مت کر، اسے ہم نے اچھی طرح ڈرا دیا ہے۔ اس کے فون سے سارا ڈیٹا کاپی کر کے ہم نے اسے اچھی طرح سمجھا دیا ہے کہ اگر اس نے ہمارے خلاف زبان کھولی تو جس لڑکی کو وہ پسند کرتا ہے اس کی تصویر اور گھر کے ایڈریس سمیت اس کے فون کا سارا ڈیٹا اس کے گھر والوں کو پہنچا دیں گے۔ ویسے بھی اس کا تو فائدہ ہی ہوا نا، ہماری وجہ سے اس کا زبردستی کا نکاح نہیں کرنا پڑا اسے، ہم نے اس سے ڈیل کر لی ہے اور وہ اب وہ منہ نہیں کھولے گا۔ شعیب نے اسے تسلی بخش خبر سنائی تو ایمان کو کچھ سکون ہوا، کم از کم ایک پریشانی تو دور ہوئی تھی۔ الگ سے وقت نکالنا اس کے لیے مشکل تھا، تو سوچا کہ کسی روز چھٹی کے دن اپنے گھر جانے کے بجائے پہلے انیسہ کے گھر چلا جائے۔ سائم کی بات جلد از جلد وہ ان تک پہنچانا چاہتا تھا اور ایک ہفتے بعد اسے موقع مل ہی گیا تھا۔ پھپھو، آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ آپ نے میرا دوست دیکھا ہے نا سائم؟ سیلڈ کی پلیٹ میں رکھی سبزیوں کے ٹکڑوں سے کھیلتے ہوئے اور بیچ بیچ میں کھیرے کے ٹکڑے اٹھا کر کھاتے ہوئے وہ اپنی پھپھو سے پوچھ رہا تھا۔ انیسہ بیگم اس وقت کچن میں کام کر رہی تھی۔ ہاں بیٹا، ماشاءاللہ سے بہت اچھا بچہ ہے، جب تو ہاسپٹل میں تھا تو خوب رونق لگائے رکھتا تھا، اور تیری شادی پر بھی تو آیا تھا۔ ہاں پھپھو وہی، دراصل وہ آپ کے ہاں آنا چاہتا ہے۔ ایمان نے ایک اور ٹکڑا منہ میں رکھتے ہوئے کہا۔ ہاں تو میں نے تجھے کتنی بار کہا ہے کہ اپنے دوستوں کو لے کر آنا دوبارہ، مجھے تو بہت اچھے لگے تیرے دوست۔ انیسہ اس کی اصل بات سمجھ نہیں سکی تھی۔ پھپھو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سائم اپنے پیرنٹس کے ساتھ آپ کے گھر آنا چاہتا ہے فاریہ کے لیے۔ اس کی بات مکمل ہونے تک فاریہ نے کچن میں قدم رکھ دیا تھا اور ایمان کی بات بھی سن لی تھی۔ کون آنا چاہتا ہے؟ وہ اس ہستی کا نام سننا چاہتی تھی جس نے فاریہ کے لیے اتنی ہمت کا مظاہرہ کیا۔ ایمان نے مسکرا کر کہا، سائم۔ اچھا، اس کی اتنی ہمت؟ فاریہ کے اتنے سخت ریئیکشن پر ایمان کو ہنسی آ گئی اور پھر دل ہی دل میں اسے سائم پر ترس بھی آیا تھا۔ یار اچھا لڑکا ہے وہ، تمہیں پسند کرتا ہے اور بہت خوش رکھے گا تمہیں، یقین مانو میرا۔ ایمان نے ایک دوست اور بھائی کی حیثیت سے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ بس کریں، اتنا بدتمیز لڑکا ہے، پہلے ہاسپٹل میں ملا تھا تو روم سے باہر جانے کا نام نہیں لے رہا تھا، بہت تنگ کیا اس نے وہاں، اور پھر تمہاری شادی پر بھی اس نے اوٹ پٹانگ حرکتیں کی تھی۔ تمہارا دوست نہ ہوتا تو میں اچھی طرح سے ٹھیک کر دیتی۔ فاری کو نہ جانے اس سے کیا شکوا تھا، اب ایسی بھی کیا حرکت کر دی اس نے؟ ایمان کو حیرت ہوئی تھی کیونکہ اس کا دوست ایسا ویسا تو نہیں تھا۔ کیا حرکت کی؟ حرکتیں پوچھو اس کی حرکتیں۔ پہلے اس نے مجھ سے نمبر مانگا، جب میں نے انکار کیا تو کہنے لگا کہ ایک دن آئے گا جب نمبر تو کیا، آپ کا فون بھی میرے ہاتھ میں ہوگا۔ اس نے سائم کی نقل اتارتے ہوئے کہا، پھر دودھ پلائی کے وقت تو تمہارے سامنے کی بات ہے، اس نے کس طرح دودھ کا گلاس چھین کر سارا خود پی لیا تھا۔ ایک نمبر کا بدتمیز دوست ہے تمہارا۔ فاری کی زبانی سائم کی تعریف سن کر ایمان کو اس بیچارے پر ترس آنے لگا تھا جس نے فاریہ کو امپریس کرنے کے لیے ایسی اوٹ پٹانگ حرکتیں کی تھی، مگر فاریہ کو شاید جوکر لڑکے پسند نہیں تھے۔ دیکھو وہ بس تمہیں ایسے تنگ کر رہا تھا یار، اگر اسے تمہارا نمبر چاہیے ہوتا تو وہ مجھ سے مانگ لیتا یا میرے فون سے نکال لیتا۔ بہرحال کچھ بھی ہے، وہ دل و جان سے تمہیں پسند کرتا ہے، اس کا دل تو مت توڑو۔ ایمان نے معصوم سی شکل بنا کر فاریہ کا دل نرم کرنے کی کوشش کی تو انیسہ پھپھو بولی، چھوڑو اس کو، فیصلہ تو میں نے کرنا ہے نا، اس کو کہنا کہ اپنے پیرنٹس کو لے کر آ جائے۔ انیسہ بیگم نے بیٹی کو اگنور کرتے ہوئے کہا تو فاریہ خفگی سے ماں کو دیکھنے لگی۔ امی، بیٹیوں کے رشتے کے معاملے میں وہ بالکل ایک عام پاکستانی ماں کی طرح بن گئی تھی۔ فاریہ کی ناراضگی کی انہیں قطعاً کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ایمان نے شرارت سے مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے انیسہ پھپھو سے کہا، ٹھیک ہے پھپھو، میں اسے یہ خوشخبری سنا دیتا ہوں، وہ بہت اتاولا ہو رہا ہوگا۔ ایمان کی بات پر فاریہ دانت پیستے ہوئے اور مٹھیاں بیچتے ہوئے ایک ناراض نگاہ اس پر ڈال کر کچن سے باہر چلی گئی۔ وہ آفس سے کسی کام کے لیے نکلا تھا مگر انٹرسٹ سے کچھ آگے عمر کی کار نظر آئی۔ اس کی ڈرائیونگ سیٹ پر عمر ہی تھا لیکن اس کے ساتھ والی سیٹ پر وہی لڑکی بیٹھی تھی جو مال میں ایمان کو نظر آئی تھی۔ عمر اس سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ پھر دو چار جملوں کے تبادلے کے بعد وہ عمر کی کار سے اتر گئی اور ٹیکسی میں بیٹھ کر چلی گئی۔ ایمان کو اب زیادہ حیرت نہیں ہوئی تھی مگر عمر کو 2-3 مرتبہ اس لڑکی کے ساتھ دیکھ کر وہ سوچ میں ضرور پڑ گیا تھا۔ عمر اس لڑکی کو اس حد تک چاہتا تھا کہ اس کی خاطر اب شادی کو بھی ٹالتا جا رہا تھا۔ اگر اس کی شادی تاشا سے ہو جاتی تو؟ وہ سوچ کر پریشان ہو گیا تھا مگر ایک تسلی تھی کہ اب وہ ایمان کی بیوی تھی، مگر خوف یہ تھا کہ نہ جانے کب تک۔ اگر عمر نے جلدی شادی نہ کی تو وہ بے وقوف لڑکی کوئی بے وقوفانہ فیصلہ نہ کر لے۔ اس نے عمر کی شادی جلد سے جلد ہو جانے کی دعا کی تھی۔
نہ جانے وہ دعا کی قبولیت کا وقت تھا یا قسمت ایمان پر مہربان ہو گئی تھی۔ کچھ روز بعد عمر نے گھر میں ایک غیر متوقع خبر کا اعلان کر دیا۔ اس نے حمید احمد سے اپنی شادی کی بات کر دی۔ پہلے تو وہ کافی حیران ہوئے اور پھر انہیں بے انتہا خوشی ہوئی تھی۔ عمر نے مختصراً انہیں ساری تفصیل سے آگاہ کر دیا، سوائے اس بات کے کہ وہ دونوں کالج سے ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور اب تک ساتھ ہیں۔ عمر نے انہیں تھوڑی سی جھوٹ موٹ کے ساتھ یہ بتایا کہ اس نے اریبہ کو ایک دوست کی شادی میں دیکھا تھا۔ حمید احمد نے زیادہ گہرائی میں نہیں پوچھا تھا، کیونکہ ان کے لیے یہی بات انتہائی خوشی کا باعث تھی کہ عمر شادی کے لیے مان گیا تھا۔ حمید احمد نے جلد سے جلد اس کی شادی کا کام نمٹانے کا سوچ لیا۔ بڑوں نے آپس میں سارے معاملات طے کر لیے تھے۔ تاشا اور ایمان اس بات سے فی الحال انجان تھے۔ ایک روز عمر نے ایمان کو آفس کا کام سمجھایا اور اس سے کہا کہ وہ کسی ضروری کام سے باہر جا رہا ہے، اس لیے اس کی غیر موجودگی میں ایمان آفس کو سنبھالے گا۔ ایمان نے پورے زور و شور سے ہاں میں سر ہلایا۔ اس کی کرسی پر بیٹھ کر وہ خود کو عمر کی جگہ ہی تصور کر رہا تھا۔ اس کا دل کیا کہ وہ کام نمٹا کر جلدی گھر چلا جائے، مگر پھر عمر کا غسیلا چہرہ یاد کر کے اپنے ارادے سے باز رہا۔ جب گھر کے سبھی بڑے تیار ہو کر نکلے تو نفیسہ بیگم کو اچانک کچھ یاد آیا۔ عائشہ ہاسپٹل میں تھی اور چاروں بڑے عمر کا رشتہ لے کر جا رہے تھے۔ تاشا گھر پر اکیلی تھی۔ انہوں نے تاشا کو بلا کر جلدی میں کہا کہ جب ایمان آئے تو اسے کھانا گرم کر کے دے دے۔ ماں کی جلدی کو دیکھتے ہوئے تاشا نے پوچھ لیا، آپ سب لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ ہم لوگ عمر کا رشتہ لینے۔ وہ جلدی سے کہہ کر نکل گئی تو تاشا وہیں رک گئی۔ یہ خبر اسے کسی گولے کی طرح لگی تھی۔ وہ ایک دم گمسم ہو گئی۔ کچھ کھو جانے کا احساس اس کے دل میں شدت پکڑتا جا رہا تھا۔ وہ عمر کو آئیڈیلائز کرتی تھی، اتنی آسانی سے یہ بات کیسے برداشت کر سکتی تھی کہ عمر کسی اور کا ہو جائے؟ ایمان آفس سے لوٹا تو گھر میں غیر معمولی خاموشی کا احساس ہوا۔ تاشا بھی اسے کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے کپڑے تبدیل کیے اور فریش ہو کر باہر نکلا۔ تاشا اپنے پرانے کمرے میں موجود بیڈ پر آڑی ترچی سی لیٹی تھی۔ اس کا چہرہ دوسری طرف تھا، اس لیے ایمان اس کے ریئیکشن کو دیکھ نہیں سکا۔ وہ اندر داخل ہوا اور اس کے پاس جا کر رکا۔ بہت بھوک لگی ہے مجھے، کھانا ملے گا؟ اسے کوئی بھی جواب دیے بغیر تاشا اپنی جگہ سے اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی تو ایمان کو بھی حیرت ہوئی۔ آج تاشا نے بغیر کسی بات کے اس کی بات سن لی تھی۔ وہ اسی حیرت میں گھرا تاشا کے پیچھے کچن میں آ گیا تو وہ کھانا گرم کر رہی تھی۔ ایمان نے ریک میں سے گلاس نکال کر سلیب پر رکھا اور فریج سے پانی کی بوتل نکال کر اس میں پانی ڈالنے لگا۔ تمہارا موڈ کیوں آف ہے؟ وہ پانی ڈالتے اس کے چہرے کو دیکھ کر پوچھ رہا تھا۔ نہیں تو میں تو ٹھیک ہوں۔ اچھا تو یہ گھر والے سب کہاں ہیں؟ کوئی نظر نہیں آ رہا؟ ایمان نے گلاس منہ سے لگانے سے پہلے پوچھ لیا۔ عمر بھائی کے رشتے کے لیے گئے ہیں سارے۔ اس کی بات پر ایمان کو ایک دم کھانسی لگی۔ شکر کہ اس نے تاشا کے اوپر کلی نہیں کر دی تھی۔ اس نے اس شوق سے سنبھلتے ہی منہ میں بھرا پانی کا گلاس اندر نکلا۔ بھیا کا رشتہ؟ ایمان کو بھی شوق لگا تھا، مگر اتنا نہیں جتنا تاشا کو لگا تھا۔ پھر گلاس منہ سے لگا کر دوسرا گھونٹ بھرا۔ پانی پی کر وہ جانے لگا تو کسی خیال کے تحت پلٹا اور تاشا کو دیکھا، جس کا چہرہ ہر قسم کے جذبات سے بالکل عاری لگ رہا تھا۔ اس کے غور سے دیکھنے پر تاشا نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ کیا ہے؟ اتنے غور سے مجھے تم کیوں گھور رہے ہو؟ وہ ذرا سے چڑ کر بولی، مگر لہجہ چاہنے کے باوجود بھی سخت نہ کر سکی۔ ایمان سیدھا ہوا اور بولا، میری مرضی۔ تاشا نے آنکھیں گھما لی۔ وہ اس سے کوئی بحث نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ اس وقت وہ اندر سے بہت اداس تھی۔ اچھا سنو، کھانا جلدی گرم کر کے لے آؤ، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ پیٹ پر ہاتھ پھیرتے وہ مسکین سی صورت بنا کر اسے آرڈر دیتا ہوا ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھا اور اس کی ذہنی رو بھٹک کر دوبارہ عمر کے رشتے کی طرف چلے گی۔ وقتاً فوقتاً وہ تاشا کے بارے میں بھی سوچ رہا تھا۔ اس کا عمر سے لگاؤ ایمان سے چھپا نہیں تھا، اور یک طرفہ محبتیں کتنی تکلیف دیتے ہیں اس سے بہتر کون جانتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد تاشا نے اس کے آگے کھانا لا کر رکھا۔ ایمان نے پھر سے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ ابھی بھی بہت ہی سنجیدہ تھی اور اس نے بغیر کسی بات کے اس کے سامنے کھانا رکھا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ خود کو کنٹرول کر رہی تھی۔ ایمان کو اس پل تاشا پر ڈھیروں پیار آیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس وقت کس کیفیت سے گزر رہی ہے۔ وہ کھانا رکھ کر مڑی تو ایمان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہاں بیٹھو میرے ساتھ۔ اس نے پہلے اچنبے سے ایمان کے اپنے کلائی پکڑے ہاتھ کو دیکھا اور پھر ایمان کے چہرے کو، پھر اس کے پاس والی کرسی پر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ ایمان کے لیے یہ دوسرا شوق تھا کہ وہ چپ چاپ اس کی بات مان گئی تھی، مطلب وہ اندر سے بری طرح ہرٹ ہوئی تھی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے نا؟ ایمان کی بات پر تاشا نے بہت غور سے اسے دیکھا۔ اس کے بال رف سے انداز میں ماتھے پر بکھرے تھے اور بہت ہی خوبصورت لگ رہے تھے۔
اس کی بادامی آنکھوں میں فکر تھی، تاشا کے لیے فکر۔ وہ سنجیدہ تھا، بالکل سنجیدہ۔ تاشا خاموشی سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگی مگر اس نے خود کو رونے سے باز رکھا تھا۔ پھر اس نے نگاہیں جھکا لی تو ایمان نے اپنا پورا رخ اس کی طرف کیا اور اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں نرمی سے لے لیے۔ تاشا، میں کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے، تم مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی، کیا ڈاکٹر کے پاس چلیں؟ کسی خیال کے تحت اس نے پریشانی سے تاشا سے کہا تو اپنی حیرت چھپاتے اسے دیکھنے لگی اور پھر نہ میں سر ہلایا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ تم ٹھیک نہیں ہو تاشا، چلو کہیں باہر چلتے ہیں۔ وہ کھانا اسی طرح چھوڑ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھا تو تاشا نے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا۔ مجھے کہیں نہیں جانا، تم کھانا کھا لو۔ وہ اٹھ کر جانے لگی تو ایمان نے پھر سے اس کے ہاتھ کو پکڑا۔ اگر کچھ نہیں ہوا تو پھر اتنی خاموش کیوں ہو تم آج؟ ایمان بہت غور سے اس کو چہرے کو دیکھ کر پوچھ رہا تھا۔ کیوں؟ پہلے میں کب شور مچاتی تھی؟ اس نے نگاہیں جھکا کر ایمان کے ہاتھ میں پکڑی اپنی کلائی کو دیکھ کر کہا۔ تاشا، میں تمہاری اداسی محسوس کر سکتا ہوں۔ اس کی آواز اور لہجے میں سمندر جتنی گہرائی تھی۔ تاشا نے ایک دم سے اپنی بھیگی نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا وہ اس کے دل کا راز جان گیا تھا؟ وہ راز جو اس کے دل کا مکین بھی کبھی نہ جان پایا۔ کیا ایمان جانتا تھا؟ اپنا بھرم ٹوٹنے کا خوف اس کی آنکھوں میں لہرایا تھا۔ ایمان کو اپنی ہتھیلی میں قید اس کے ہاتھ سے دھڑکن تیز ہوتی محسوس ہوئی۔ وہ بالکل گھنگ اور حیران تھی۔ کھانا کھا لیا تم نے؟ ایمان نے بات کا رخ بدلنے کی کوشش کی۔ وجہ وہ جان گیا تھا اور اب مزید اس بارے میں بات کر کے اسے تکلیف سے گزارنا نہیں چاہتا تھا جس سے وہ خود بھی گزر چکا تھا۔ وہ اس سے محبت نہیں کرتی تھی مگر ایمان اس سے بہت ہی محبت کرتا تھا، اور محبوب تکلیف میں ہو تو محبوب کو بھی چین نہیں آتا۔ تاشا نے اس کی بات کے جواب میں نہ میں سر ہلایا۔ ایمان نے اسے دوبارہ کرسی پر بٹھایا اور اپنی نشست سنبھالی۔ ایک ہاتھ سے نوالا بنا کر اس کے منہ کے قریب کیا تو تاشا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر کھانے کو، پھر چپ چاپ اس کے ہاتھ سے اس نے نوالا لے لیا۔ اس قدر دکھی دل کے ساتھ اگر کوئی زخموں پر مرہم رکھنے لگے تو اچھا محسوس ہوتا ہے۔ اس کے بے چین دل کو بھی کچھ قرار ملا تھا۔ شکر ہے میں نے تمہیں کھلا دیا، ورنہ مجھے شک تھا کہ تم نے اس میں کچھ ملایا ہوگا۔ ایمان نے دوسرا نوالا بنا کر اپنے منہ میں ڈالا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تاشا نے حیرت سے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے کی سنجیدگی اب کہیں غائب ہو چکی تھی اور اس کی جگہ شوخی اور شرارت نے لے لی تھی۔ مطلب یہی نا کہ آج موقع دے کر تم میرا کام تمام کر دیتی تو کسی کو شک بھی نہیں ہوتا، گھر میں کوئی ہے بھی نہیں، تم آرام سے کھانے میں زہر ملا کر مجھے دے دیتی اور ایک سوسائڈ نوٹ دکھا کر سب کو کہہ دیتی کہ میں نے زندگی سے تنگ آ کر خودکشی کر لی، اور تم پر تو کسی کو شک بھی نہیں ہونا تھا نا، معصوم قاتلہ۔ ایمان کی بات پر تاشا نے چند لمحے منہ کھولے حیرت سے اسے دیکھا۔ اتنی دیر سے وہ اس کے ساتھ ہمدردی کا ڈرامہ کر رہا تھا۔ اس کی اداسی ایک دم سے کہیں اڑن چھو ہوئی اور اس کی جگہ شدید غصے نے لے لی۔ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہارا خیال رکھا جائے۔ اس نے زور سے ایمان کے پاؤں پر اپنا پاؤں مارا اور اٹھ کر اس کے سامنے سے برتن اٹھانے لگی۔ اوئے رکو، ابھی تو میں نے کھانا بھی نہیں کھایا، برتن کہاں لے کر جا رہی ہو؟ وہ اپنا دکھتا ہوا پاؤں سہلا کر اس کے پیچھے لپکا۔ بس نہیں ملے گا تمہیں کھانا، میں نے اس میں زہر ملایا نا، جس کے کھانے پر بھروسہ ہے وہاں جا کر کھاؤ، میں نہیں دوں گی اب تمہیں۔ وہ برتن لے کر کچن میں چلی گئی تو ایمان اسے سالن چھیننے کی ناکام کوشش کی۔ پلیز یار مجھ پر یہ ظلم مت کرو، آفس میں گدھوں کی طرح کام کر کے آیا ہوں، بھوکے کو کھانا کھلاؤ گی تو اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے تم سے، اور میں تو بھوکے کے ساتھ ساتھ تمہارا ہسبینڈ بھی ہوں، تمہیں ڈبل ثواب ملے گا۔ ایمان نے تاشا کو ثواب کا لالچ دینے کی کوشش کی مگر ایک بار پھر اسے شکست ہوئی تھی۔ تاشا نے کچن کو بند کر کے لاک لگا دیا اور خود سینے پر ہاتھ لپیٹ کر دروازے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ دیکھو تاشا پلیز ایسے مت کرو نا یار، خدا کا واسطہ مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، آفس میں بھی لنچ کرنے کا ٹائم نہیں ملا، پلیز یار کھانا دے دو۔ وہ اس کے سامنے مسکین صورت بنائے منتیں کرنے لگا تو تاشا نے تیکھے انداز میں اسے دیکھا۔ یہ بات مجھ پر الزام لگانے سے پہلے سوچنی چاہیے تھی تمہیں نا۔ اوفو، میں مذاق کر رہا تھا یار، پکا وعدہ مذاق کر رہا تھا، پلیز کھانا دے دو۔ اسے یوں منتیں کرتے دیکھ کر تاشا کو ہنسی آنے لگی مگر اس نے پھر خود پر کنٹرول کیا اور کہا نہیں دوں گی۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں دے رہی، میں بھی باہر سے جا کر کھا لوں گا۔ اسے یوں پگھلتے نہ دیکھ کر وہ منہ بناتا ہوا بولا، ہاں جاؤ باہر سے ہی کھانا کھا کر آ جاؤ، میں تو اب بالکل نہیں دوں گی۔ وہ ٹھوس لہجے میں اس کی دھمکی کا اثر نہ لیتے ہوئے بولی تو وہ بے بسی سے اسے دیکھنے لگا اور پھر کہا سوچ لو تاشا۔ میں نے سوچ لیا ہے اور تمہیں فیصلہ بھی سنا دیا ہے اپنا۔ وہ اسی کے انداز میں بولی تو ایمان نے ہونٹوں پر پرسوچ انداز میں زبان پھیری۔
چند سیکنڈ بعد وہ بولا، پتہ ہے آج آفس میں مجھے چکر آ رہے تھے، میرا بی پی بھی لو ہو گیا تھا کھانا نہ کھانے کی وجہ سے، 2 چاکلیٹ بار کھائے ہیں تو گھر تک سلامت پہنچ گیا ہوں۔ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو شک سیدھا تم پر آئے گا کہ تم نے مجھے جان سے مارنے کی کوشش کی، اور اگر اس کے بعد میں بچ گیا تو میں بیان بھی دوں گا پولیس کو کہ تم نے جان بوجھ کر مجھے کھانا نہیں دیا تاکہ یہی تمہاری آنکھوں کے سامنے میں تڑپ تڑپ کر مر جاؤں، ظالم عورت۔ ایمان نے نیا ڈرامہ کرنے کی کوشش کی تو تاشا غصے میں اس کی طرف بڑھی۔ یہ ظالم کس کو کہا تم نے؟ پہلی لڑکی دیکھیے جو عورت کہنے کے بجائے ظالم کہنے پر غصہ ہو رہی ہے یار۔ ایمان آہستہ سے بولا، مگر اتنی آہستہ کہ وہ سن نہیں پائی۔ اب میں تمہیں بتاتی ہوں کہ ظالم ہوتا کون ہے اور ظلم کسے کہتے ہیں۔ وہ اسے سینے پر ہاتھ رکھ کر دھکیلتے ہوئے دروازے تک لائی اور باہر دھکا دے کر دروازہ بند کر دیا۔ وہ ہکا بکا بڑی مشکل سے سنبھلا اور دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ لاک ہو چکا تھا۔ تاشا یہ کیا کر رہی ہو یار؟ اچھا سوری نا، پلیز دروازہ کھولو، بہت مچھر ہے باہر۔ تاشا کی بچی دروازہ کھولی کہ نہیں؟ کبھی اس کی منتیں کرتا اور کبھی غصے سے کہتا۔ مچھروں کی فوج سے لڑنے کی کوشش کر رہا تھا جو لان سے دوڑ کر دعوت اڑانے اس کے پاس آ گئے تھے۔ تاشا دروازہ لاک کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اسے ایمان پر غصہ آ رہا تھا اور اس غصے میں وہ یہ بھی بھول گئی تھی کہ کچھ دیر پہلے تک وہ اداس تھی۔ کچھ دیر تک اسے ٹیرس کے پاس سے ایمان کی آوازیں آتی رہی اور پھر وہ ایک دم خاموش ہو گیا۔ اسے اچانک سے خیال ہے کہ کہیں سچ مچ وہ بے ہوش تو نہیں ہو گیا۔ اسی خیال کے تحت وہ اٹھی اور دروازے تک آئی، کان لگا کر سننے کی کوشش کی، مگر باہر بالکل خاموشی تھی۔ اس نے آہستہ سے لاک کھول کر دیکھا تو وہ دروازے سے کچھ دور کھڑا مچھروں سے الجھ رہا تھا۔ تاشا کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ دروازہ کھلا دے کر ایمان جلدی سے اس کے پاس آیا۔ کھانا دے دو نا پلیز، دروازے سے اندر گھسنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا۔ کیوں؟ باہر جا کر کھا لو نا تم، اسے اندر نہ گھسنے دیتے ہوئے بولی تھی۔ یار میرے پاس پیسے نہیں ہے نا، ایمان نے بھی زور آزمائی کرتے ہوئے کہا تو تاشا کے ہاتھ سے ایک دم دروازہ چھوٹا۔ ایمان اندر داخل ہو چکا تھا۔ اوہ تھینک یو سو مچ، وہ کہہ کر کچن کی طرف بھاگا، مگر دروازہ لاک دے کر تاشا کی طرف مڑا جو اب سنجیدگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پیسے کیوں نہیں تمہارے پاس؟ کیا تمہیں پے نہیں ملی؟ تاشا نے اپنی طرف سے اس پر طنز کیا تو ایمان نے بے چارگی سے نام سر ہلایا۔ ابھی تک تو نہیں ملی۔ کچن کھول دو نا، آئی پرومس، آئندہ تم سے ایسے الٹے سیدھے مذاق نہیں کروں گا، بھوک سے جان نکل رہی میری یار۔ اس کی اتری صورت دیکھ کر تاشا کو اندازہ ہو رہا تھا کہ اسے کتنی شدید بھوک لگی ہے۔ اس نے مزید بحث نہ کرتے ہوئے کچن کھول دیا اور واپس کمرے میں چلی گئی۔ ایمان کے الفاظ پر تاشا کے دل کو کسی نے زور سے بینچا تھا۔ وہ خود نہیں سمجھ پائی تھی کہ اسے کیا ہوا تھا۔ جب سے اس نے عمر کے رشتے والی بات سنی تھی اس وقت سے وہ ہر چیز سے بیزاری محسوس کر رہی تھی، مگر ایمان کے آنے کے بعد جیسے اس کی بے رنگ آنکھوں میں کچھ رنگ بھرنے لگے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ اسے ایمان پسند نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس کے ہوتے ہوئے ایک احساس تھا جو تاشا کے آس پاس رہتا تھا، جو اسے کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دیتا تھا۔ ایک بات تو وہ یہ بھی جانتی تھی کہ گھر کی رونق ایمان کے وجود سے تھی۔ کتنی دیر تک وہ اس کے اور اپنے ریلیشن کے متعلق سوچتی رہی اور اس دوران وہ عمر کو بالکل بھول چکی تھی۔ ایمان نے کھانا کھا لیا تو وہ برتن دھو کر ریک میں رکھے اور اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ تاشا اب بھی اپنے کمرے میں تھی۔ اس نے اسے دوبارہ چھیڑنا مناسب نہ سمجھا، ویسے بھی وہ اسے عمر کے خیالوں سے نکالنا چاہتا تھا جس میں وہ کامیاب بھی رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد گھر والے واپس آ گئے تو تاشا نے کسی سے کچھ نہیں پوچھا اور خاموشی سے ایمان کے کمرے میں آ گئی۔ وہ البتہ نفیسہ کے پاس جا کر بیٹھ گیا تھا۔ کیا آپ لوگ بھابھی کو پسند کر آئے؟ اس نے نفیسہ کے کان میں آہستہ سے پوچھا۔ گھر والے واپس آئے تو خاصے خوش لگ رہے تھے۔ اس کا صاف مطلب تھا کہ انہیں لڑکی پسند آ گئی تھی۔ سب سے زیادہ خوشی ایمان کو حمید احمد کے چہرے پر نظر آ رہی تھی۔ ہاں لڑکی تو بہت اچھی ہے اور عمر کے ساتھ بہت سوٹ بھی کر رہی تھی۔ نفیسہ سے لڑکی اور فیملی کے بارے میں اور بھی کچھ بتا رہی تھی، مگر ایمان کا دھیان تاشا کی طرف لگا تھا۔ عمر کے رشتے کا سن کر وہ بہت اداس تھی۔ شادی کا سن کر اس پر کیا گزرے گی۔ سب لوگ آرام کرنے اٹھے تو ایمان واپس کمرے میں آیا تو تاشا آنکھیں بند کیے سونے کی ایکٹنگ کر رہی تھی۔ ایمان کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ جاگ رہی ہے کیونکہ اس کی پلکوں میں ہلکی سی لرزش تھی، مگر اس کا بھرم رکھتے ہوئے خاموشی سے اس کے برابر میں لیٹ گیا تھا۔ عمر کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی تھی۔ گھر والے سبھی شادی کی شاپنگ میں مصروف تھے۔ اس بار تھوڑا سا تبدیلی ہوئی تھی اور وہ یہ کہ ہر بار کی طرح اس مرتبہ شاپنگ پر ایمان کو ہر جگہ جانا نہیں پڑ رہا تھا۔ عمر نے خود ہی شاپنگ کے سارے انتظامات سنبھالے تھے۔ عمر نے ساری شاپنگ اریبہ کی پسند سے کروائی تھی۔ وہ ساتھ موجود تھی اس لیے تاشا ان کے ساتھ شاپنگ پر نہیں گئی تھی۔ ایمان کے کندھوں پر فی الحال آفس کی ذمہ داری تھی۔ شادی کے 100 بکھیڑے تھے۔ دعوت نامے پہنچانے کا ذمہ البتہ حمید احمد نے ایمان کو ہی دیا تھا۔
وہ گھر اور آفس کے بیچ بالکل گھن چکر بن گیا تھا، مگر سارے کام پھر بھی بڑے دل سے کر رہا تھا۔ اس نے شپ مشینری والے آئیڈیا پر کام کر کے سر عبداللہ کو دکھایا۔ اس کے پروجیکٹ کا آئیڈیا سر عبداللہ کو بہت پسند آیا۔ انہوں نے عمر کو آئیڈیا بھیج دیا، اسے بھی بہت اچھا لگا، اور اس نے عبداللہ سے کہا کہ اس آئیڈیا کو ریفائن کر کے اس کی پریزنٹیشن تیار کرے۔ سر، آئی مسٹ سے کہ نئے انٹرنی میں بہت ہی صلاحیت ہے، وہ کام کو بہت اچھی طریقے سے ہینڈل کرتا ہے اور ہمارے ایکسپرٹ سے زیادہ بہترین پروجیکٹ ڈیزائن اس نے بتایا ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ اسے ایک موقع ضرور دیں۔ سر عبداللہ نے اس کی تعریف کی۔ ان کی تعریف سن کر عمر نے اس آئیڈیا کو قبول کرنے کا اشارہ دیا۔ اس کے ذہن میں اس آئیڈیا کو لے کر ایک خیال بھی آیا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے نیند سے بھری آنکھیں کھول کر موبائل فون پر وقت دیکھا اور بستر سے نکل کر سیدھا باتھ روم کا رخ کیا۔ 5 منٹ میں شاور لے کر وہ فریش ہو کر آ گیا تھا اور الماری کھولے اپنی سفید شرٹ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کوشش میں کافی کپڑے اس نے بے ترتیب کر دیے تھے۔ آج اس کی پہلی پریزنٹیشن تھی۔ اندر ہی اندر وہ بہت خوش بھی تھا اور نروس بھی۔ اسے وقت سے پہلے آفس پہنچنا تھا۔ کافی دیر تک کپڑوں میں ڈھونڈنے کے بعد اسے اپنی مطلوبہ شرٹ مل گئی تھی، مگر وہ انتہائی بری حالت میں تھی۔ یہ یقیناً تاشا میڈم کا کام ہے۔ اپنی شرٹ کو مٹھی میں دبا کر اس نے سوئی ہوئی تاشا کو گھورا اور کمرے سے باہر بھاگا۔ اس وقت اس کے پاس تاشا کو گھورنے کا وقت بھی نہیں تھا۔ استری سٹینڈ کے پاس نفیسہ بیگم کھڑی تھی۔ پھوپھو، معذرت کے ساتھ میں آپ کو یہ کام کہہ رہا ہوں، پلیز یہ شرٹ پریس کر دیں، میں لیٹ ہو رہا ہوں۔ انہیں جلدی میں کہہ کر وہ شرٹ پکڑا کر واپس کمرے میں گیا۔ بال ٹھیک کر کے کلائی میں گھڑی باندھی، ٹائی ہاتھ میں اٹھا کر نیچے اترا اور نفیسہ سے شرٹ لے کر پہن لی۔ پھر جلدی جلدی ٹائی باندھی۔ جانے کیا وجہ تھی کہ وہ جب بھی یہ سوچ کر جلدی اٹھتا تھا کہ آج وقت سے پہلے تیار ہو جائے گا، اسے ہمیشہ دیر ہو جاتی تھی۔ اس نے پھر ناشتہ بھی نہیں کیا اور سیدھا بائک اڑاتا ہوا آفس پہنچا۔ رستے میں ٹریفک کے باعث مزید دیر ہوگی۔ وہ میٹنگ روم میں پہنچا تھا، میٹنگ شروع ہونے والی تھی۔ گو کہ وہ اصولاً وقت پر پہنچ گیا تھا، لیکن عمر نے اسے آخری وقت میں پہنچنے کے باعث ایک غصیلی نگاہ سے ضرور دیکھا تھا۔ ہیما نے دل میں اپنے گھبراہٹ پر قابو پا کر پریزنٹیشن شروع کی اور میٹنگ اینڈ ہونے تک سکون کا سانس لیا۔ پریزنٹیشن اس کی توقع سے زیادہ اچھی ہو گئی تھی۔ وہ دل میں مسرور سا چہرہ، دھیمی مسکراہٹ سجائے ہر ایک سے اسی طرح خوشگوار انداز میں بات کر رہا تھا۔ باس کے آفس کیبن میں بیٹھے عمر نے کنکھیوں سے ایمان کا مسکراتا چہرہ دیکھا۔ ایمان کی پریزنٹیشن والی فائل اس کے سامنے میز پر پڑی تھی۔ اپنے چھوٹے بھائی کے لیے آفس سٹاف کی نظروں میں ستائش دے کر عمر کے اندر ایک وبال اٹھ رہا تھا۔ اسے جلد ہی کچھ نہ کچھ کرنا تھا، ورنہ وہ دن زیادہ دور نہیں تھا کہ ایمان اس کی جگہ لے لیتا۔ شادی کی ساری تیاری مکمل ہو چکی تھی، سوائے تاشا اور ایمان کی چیزوں کے۔ تاشا کو کچھ بھی خریدنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ اس نے بہانہ کر دیا تھا کہ اس کی شادی کے کپڑے ابھی تک نئے پڑے ہیں اور وہ وہی پہن لے گی۔ نفیسہ بیگم نے اپنی لاڈلی بیٹی کی اس قدر عقل مندانہ سوچ پر اسے تعریفی نگاہوں سے دیکھا تو وہ مسکرا دی، مگر شائستہ بیگم پھر بھی ضد کر رہی تھی کہ اسے ایک جوڑا تو لینا چاہیے، جس پر اس نے ایمان کے ساتھ جا کر لے لوں گی والا بہانہ کیا۔ عائشہ اسے دلہن کے کپڑے دکھانے اپنے کمرے میں لے گئی۔ ان کپڑوں کو دیکھتے ہوئے کتنے خیالات اس کی سوچ سے گزرے تھے۔ عائشہ نے اسے پوچھا، کیا ہو تمہیں؟ کیا تمہیں اچھے نہیں لگے کپڑے؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، یہ سب کچھ بہت اچھا ہے، بس میرے سر میں درد ہے، اس لیے میں ٹھیک سے فوکس نہیں کر پا رہی۔ تاشا نے بہانہ بنایا تو عائشہ نے کہا، اوکے، ایسا کرو، جا کر ریسٹ کرو اور ٹیبلٹ لے لو، باقی چیزیں کل دیکھ لیں گے۔ عائشہ کے کہنے پر وہ اٹھ کر چلی گئی۔ دل کی اداسی دور کرنے کے لیے وہ اپنے کمرے میں جانے کے بجائے کچھ دیر اپنی ماں کے پاس بیٹھنے کا سوچ کر سیڑھیاں اتر گئی، مگر نفیسہ کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے اس نے برابر والے کمرے سے ایمان کی آواز سنی۔ پہلے وہ اس آواز کو نظر انداز کر کے نفیسہ کی طرف بڑھنے لگی، مگر پھر ایمان کے منہ سے اپنا نام سن کر چونک گئی۔ وہ برابر والے کمرے کی طرف بڑھی جہاں سے اب آوازیں صاف آ رہی تھی۔ وہ شائستہ بیگم سے باتیں کر رہا تھا۔ امی، مجھے کچھ پیسے ادھار چاہیے۔ کتنے بیٹا؟ امی، 50,000۔ شائستہ کو سن کر حیرت ہوئی۔ ایمان نے اس سے پہلے اتنے زیادہ پیسے کبھی نہیں مانگے تھے، بلکہ اس نے تو کبھی 5,000 سے زیادہ مانگے بھی نہیں تھے۔ اتنے پیسوں کا کیا کرو گے تم؟ امی، میں تاشا کو خود شاپنگ کروانا چاہتا ہوں۔ ایمان نے گہری سانس لے کر بتایا، ہاں تو اس میں ادھار لینے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تمہارے بابا سے کہتی ہوں، وہ ویسے ہی دے دیں گے۔ شائستہ نے اس کا مسئلہ حل کر دیا، مگر وہ نہ میں سر ہلا کر بولا، نہیں امی، میں چاہتا ہوں کہ تاشا کو ساری شاپنگ خود اپنے پیسے سے کرواؤں، اسے جو چیز چاہیے میں لے کر دوں۔ ابھی میرے پاس پیسے نہیں کیونکہ سیلری نہیں ملی، 2 ماہ کی اکٹھی سیلری ملے گی تو سب سے پہلے یہی ادھار اتاروں گا۔ اس کے الفاظ پر دروازے کے باہر کھڑی تاشا کا دل زور سے دھڑکا۔ ہاں تو کروا دو نا شاپنگ، کون منع کر رہا ہے، لیکن یہ ادھار لینے کی کیا تک ہے؟ شائستہ کو اس کو ادھار والا معاملہ سمجھ نہ آیا۔
امی آپ سمجھ نہیں رہی نا، اب وہ میری بیوی ہے اور میری ذمہ داری ہے۔ اس کے منہ سے نکلی ہر فرمائش کو میں پورا کرنا چاہتا ہوں، اور میں نہیں چاہتا کہ وہ اپنی ضرورتیں کسی اور کو بتائے۔ اسے جو چاہیے میں لے کر دوں، اس لیے میں آپ سے ادھار مانگ رہا ہوں۔ اس نے شائستہ کو اپنے دل کی بات سمجھانے کی کوشش کی۔ تو بیٹا اب جاب لگ گئی ہے تمہاری نا، تو آہستہ آہستہ تم ترقی بھی کرو گے، پھر بعد میں کرتے رہنا اس کی فرمائشیں پوری۔ ابھی تو تمہارے بابا کروا رہے ہیں نا شاپنگ۔ شائستہ کا اس کو دکھی ہونا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ انہوں نے اسے تسلی دیتے ہوئے سمجھایا تو ہیما نے کہا، امی آپ تو جانتی ہیں نا کہ اس کی اور میری شادی کن حالات میں ہوئی۔ وہ ساری زندگی ہمارے رشتے کو ایک مجبوری سمجھتی رہے گی۔ اگر میں اس کی ضرورتوں کا بھی خیال نہیں رکھوں گا تو وہ اس رشتے کو لے کر پچھتانے بھی لگے گی، اور میں نہیں چاہتا کہ میرا ساتھ اسے بوجھ یا زبردستی کا رشتہ لگے۔ مجھے اچھا نہیں لگے گا کہ وہ مجھے ایک نکما فالتو انسان سمجھے جو دوسروں پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہر لڑکی کی طرح اس نے بھی تو سوچا ہوگا کہ وہ اپنے شوہر سے فرمائشیں کیا کرے گی، اپنی باتیں منوایا کرے گی، اور اب چونکہ اس کا ہسبینڈ میں ہوں تو اس کی خوشی کا خیال رکھنا بھی میری ذمہ داری ہے۔ اس کے دل میں بھی تو آتا ہوگا، لیکن وہ مجھ سے کہتی نہیں، اور یہ بات میری غیرت کو بالکل گوارا نہیں کرتی امی کہ میری وجہ سے وہ اپنے دل کو مارے۔ میں نہیں چاہتا کہ بعد میں سے کوئی یہ تانا دے کہ اس کا شوہر اس قابل بھی نہیں کہ اس کی ضرورتیں پوری کر سکے۔ ابھی بے شک میں اتنا قابل نہیں، لیکن میں کوشش تو کر رہا ہوں نا۔ ایک پروجیکٹ پر میں نے پریزنٹیشن دی ہے، اگر وہ اپروو ہوگی تو میری پروموشن ہو جائے گی، بس آپ میرے لیے دعا کیا کریں۔ آخر میں اس کے لہجے میں خوشی اور جوش بھی تھا۔ شائستہ نے بے اختیار اس کے لیے دل سے دعا کی۔ دروازے کے باہر کھڑی تاشا کو وہ سارے تانے یاد آ گئے جو اس نے شادی کے دوسرے روز ہیمان کو دیے تھے۔ وہ ساری باتیں ہیمان بھولا نہیں تھا، لیکن اس نے شائستہ کے سامنے ان کا ذکر کسی اور انداز میں کیا تھا۔ اس نے تاشا کو ان کے سامنے شرمندہ نہیں کیا۔ اس کے دل میں ہیمان کے لیے ایک نئے جذبے نے جنم لیا تھا، اور وہ اس جذبے سے خوف زدہ ہو گئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں دے دوں گی تمہیں پیسے، بلکہ اپنے بابا جان کا کریڈٹ کارڈ لے جانا، جتنی مرضی چاہے اسے شاپنگ کروا دینا۔ شائستہ بلا شبہ ایک اچھی ماں ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھی ساس اور اچھی مومانی بھی تھی۔ ہیمان نے فوراً نام میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، بس مجھے صرف ادھار چاہیے، میں اپنے پیسوں سے ہی اس کے لیے ہر چیز خریدوں گا۔ ہیمان کا تاشا کے لیے اتنا حساس ہونا شائستہ کے لیے نئی بات نہیں تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ہیمان شروع سے ہی دوسروں کا خیال رکھنے والا ہے، لیکن اس کا یہ انداز تاشا کو بہت کچھ سمجھا چکا تھا۔ اس روز وہ تانے اس نے ہیمان کو غصے میں دیے تھے، وہ اس سے لڑنا چاہتی تھی۔ اپنے ساتھ ہوئے قسمت کے اس دھوکے کا الزام وہ ہیمان کو دے رہی تھی، جبکہ اندر کہیں وہ یہ بات بھی اچھی طرح جانتی تھی کہ ہیمان بھی اس وقت اتنا ہی مجبور تھا جتنا وہ تھی۔ اسے بھی تو بس حکم سنایا گیا تھا۔ وہ الگ بات تھی کہ اس حکم کو ماننے میں ہیمان کی دلی خواہش بھی شامل تھی۔ عمر کی جانب سے لگی خاموش چوٹ کا وہ غصہ وہ ہیمان پر اتارنے لگی، جبکہ اس نے ہمیشہ تاشا کا خیال ہی رکھا تھا۔ اس کا دل دکھانے پر وہ خود کو کوستے ہوئے اپنے کمرے میں واپس چلی گئی۔ اس کا اتنا ذمہ دارانہ پن تاشا نے پہلی مرتبہ نہیں دیکھا تھا، مگر شاید اس شدت سے کبھی محسوس نہیں کیا تھا جیسے اب ہو رہا تھا۔ پہلی مرتبہ سے یہ تب بات بہت شدت سے محسوس ہوئی جب وہ عدیل والے معاملے میں اس کی ڈھال بنا تھا، اور آج دوسری مرتبہ اسے یہ ہیمان اس ہیمان سے بہت ہی ڈیفرنٹ لگا جسے وہ ہمیشہ سے جانتی تھی، جس کے بارے میں وہ ہمیشہ عمر کی رائے کو مانا کرتی تھی۔ اس کے معنی خیز جملے، اس کی شرارتیں، سب کچھ تاشا کو اپنے اندر کی دنیا ہلاتے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ وہ اپنے اندر پیدا ہونے والے اس احساس سے ڈر گئی تھی۔ ابھی وہ مزید اس بارے میں سوچتی، لیکن ہیمان واپس کمرے میں آ گیا۔ اسے نیچے بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے دیکھ کر وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ ایسا وہ تب کرتی تھی جب کسی بات پر پریشان ہو اور گہری سوچ میں گم ہو۔ اس نے تاشا کی آنکھوں میں کے آگے چٹکی بجائی تو ہیمان کو کمرے میں دیکھ کر وہ فوراً سنبھلی۔ کیا ہوا؟ کیا سوچ رہی ہو تم؟ کچھ نہیں، وہ ایک دم نظر چرا کر بولی۔ اچھا سنو، کل شام کو تیار رہنا، میں آفس سے کام نپٹا کر جلدی آنے کی کوشش کروں گا، اور پھر ہم شاپنگ پہ چلیں گے۔ وہ مسکراتے اسے بتا رہا تھا، جبکہ تاشا تو مسکرا بھی نہ سکی۔ اسے سنجیدہ صورت بنی دیکھ کر ہیمان کو عجیب لگا۔ اسے لگا کہ تاشا شاپنگ کا سن کر خوش ہوگی۔ لیکن تمہارے پاس تو پیسے بھی نہیں نا؟ تاشا نے فوراً خود کو کمپوز کرتے ہوئے اس کا کچھ روز پہلے کہا گیا جملہ دہرایا تو اس کی بات پر وہ مسکرایا۔ اب تو ہے نا، میں نے انتظام کر لیا ہے پیسوں کا۔ اور ریلی؟ میں بہت مہنگی چیزیں خریدتی ہوں، افورڈ کر سکو گے؟ وہ اس کا جواب جاننا چاہتی تھی، یہ شاید اس کا ضبط آزما رہی تھی۔ اس کی بات سن کر وہ ہولے سے مسکرایا اور کہا، تم نے تو ایک جوڑا ہی تو لینا ہے، ایک تمہارا اور ایک میرا۔ اب تم کوئی فلم سٹار تو ہو تو نہیں کہ لاکھوں کے کپڑے خریدو گی، چند ہزار کے ہی ہوں گے نا، تو اتنے پیسے ہیں میرے پاس۔ بڑے سکون سے جواب دے کر وہ تاشا کا چہرہ دیکھنے لگا، جو اب آنکھیں چھوٹی کر کے اس کے چہرے کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ کیا میں اس مہربانی کی وجہ جان سکتی ہوں؟ ہیمان کا رویہ اور اس کے الفاظ، تاشا جاننا چاہتی تھی کہ اس کے لیے اتنا مہربان کیوں ہے۔ اس کے سوال پر وہ سنجیدہ ہو گیا اور بولا،
یہ سب میں تمہارے لیے. مگر پھر ایک دم اس نے خود کو کنٹرول کیا اور شرارت بھری مسکان کے ساتھ کہا یہ سب میں تمہارے لیے تو بالکل نہیں کر رہا. وہ کیا ہے نا کہ میں نے کہیں پڑھا ہے کہ بیوی پر خرچ کرنے سے شوہر کی جیب میں اضافہ ہوتا ہے. اب میری بیوی تو ہو تم تو تم پر خرچ کرو تاکہ مجھے جب سیلری ملے تو زیادہ ملے. وہ ایک آنکھ مار کر اس کے پاس سے فوراً اٹھ گیا کیونکہ تاشا کے چہرے پر غصہ آ چکا تھا. مجھے نہیں جانا تمہارے ساتھ, اکیلے ہی جاؤ شاپنگ پر. وہ غصے میں اٹھی اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے منہ پھلا کر بولی تھی سوچ لو میں تو اکیلے بھی چلا جاؤں گا. وہ جیسے اسے دھمکا رہا تھا. تاشا نے لب بھیجتے ہوئے بیڈ پر پڑا تکیہ اٹھا کر اسے مارا جسے ایمان نے بڑی آسانی سے کیچ کر لیا. تاشا نے غصے میں دوسرا تکیہ بھی اٹھا کر پھینکا جو ایمان کو لگ کر نیچے گر گیا. پتا ہے جوڑو کراٹے بلیک بیلٹ ہو لیکن شوہر کو مارنے سے گناہ ملتا ہے یار. ایمان آنکھوں میں شرارت اور چہرے پر سنجیدگی کا خول چڑھائے نیچے جھک کر تکیہ اٹھاتے ہوئے کہہ رہا تھا. اس کی بات پر تاشا دروازے کی طرف بڑھی. اس کی ناراضگی کو محسوس کرتے ہوئے ایمان فوراً دوڑ کر اس کے پاس آیا اور دروازے کے آگے آ کر کھڑا ہو گیا. اچھا رکو نا, یہ لو, جتنا مرضی مارنا ہے مارو لیکن کل تم میرے ساتھ جاؤ گی پلیز. پتہ نہیں اسے حکم دے رہا تھا یا بتا رہا تھا. تاشا کے دل پر ایک اور بوجھ بڑھا. وہ کتنے مان سے کہہ رہا تھا, وہ اسے انکار نہیں کر پائی. اس کا سر ہاں میں ہلتے دیکھ کر ایمان بھی دل سے مسکرایا تھا.